میں اللہ اور رسول کی محبت بٹھائی ہوتی تو یہ نوبت کبھی نہ آتی۔ آپ دنیا کی ساری تہذیبیں، ساری تعلیم اپنے بچوں کو دیں، لیکن اپنا مذہب ضرور پڑھیں۔ نبی علیہ السلام نے کتنا پیارا فلسفہ ارشاد فرمایا کہ جس کے والد ناراض اس کا رب ناراض، جس کے والد خوش اس کا رب خوش۔ دنیا کی کسی بھی تہذیب میں آپ کو یہ فلسفہ نہیں ملے گا۔ اب بچہ فجر کی نماز پڑھنے جائے، اسے یہ حدیث یاد آ جائے تو پہلے وہ کرے گا یہ کہ جا کے اپنے ماں باپ سے معافی مانگے کہ رب کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے پہلے ہم اپنے رب کو منا تو لیں، لیکن ہم اپنے بچوں کو حدیثیں پڑھاتے ہی نہیں ہیں، ہم اپنے بچوں کو اپنے نبی کی باتیں بتاتے ہی نہیں ہیں، ہم نے سکھائے نہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بڑوں کا ادب نہ کرے، چھوٹوں پہ شفقت نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں۔ کتنی پیاری بات ہے۔ سوسائٹی صرف اتنی سی حدیث پہ عمل کر لے تو کامیاب ہو جائے۔ آج ہمارے معاشرے میں نہ بڑوں کا ادب باقی رہ گیا ہے، نہ چھوٹوں پہ شفقت باقی رہ گئی۔ سیدھی سمپل بات ہے، وہ بڑے بوڑھے بھی اپنا دامن نہیں جھاڑ سکتے کہ بچے بڑے بے ادب ہو گئے ہیں۔ اگر بچے بے ادب ہوئے ہیں تو ہم بھی شفیق نہیں رہ گئے۔ نبی نے جیسی تعلیم ہمیں دی تھی، ہم نبی کی سنت سے کوسوں دور۔ نبی علیہ السلام کی بیٹی حضرت فاطمہ آتی تو نبی اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے، ان کا ماتھا چومتے، ان کے لیے اپنی چادر مبارک بچھاتے، پھر اپنی جگہ پہ اپنی بیٹی کو بیٹھاتے۔ آپ بتائیں کیا آج کا باپ ایسا کر پاتا ہے؟ باپ چھوڑے، اب تو بیٹی نہیں کھڑی ہوگی باپ آ جائے، ہے کہ نہیں؟ ہم نے اپنا مذہب نہ پڑھا کے بہت بڑی غلطی کی ہے، اور آج بھی اگر ہم ہوش میں نہیں آئے تو یاد رکھیں ہماری اولادوں کے پاس دولت ہوگی، عزت ہوگی، لیکن جو تمیز تہذیب ہونی چاہیے وہ نہیں۔ ایک جب بوڑھا ہوتا ہے نا، ماں باپ جب بوڑھے ہوتے ہیں تو انہیں سمجھ آتا ہے بیٹا کتنی بھی دولت والا ہو، اگر بے ادب ہے نا وہ اپنے باپ کے دل کو سکون نہیں دے سکتا۔ نبی نے زمانے پہلے ارشاد فرمایا کہ باپ جو اپنے بیٹے کو بہترین تحفہ دیتا ہے تو دینے کے لیے سب سے اچھی چیز جو ہے وہ اچھی تعلیم اور تربیت ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، یعنی ماں باپ بہت کچھ دیتے ہیں، اچھا لباس دیتے ہیں، اچھا گھر دیتے ہیں، اچھی فیسلٹی دیتے ہیں، سب کچھ دیتے ہیں۔ نبی فرماتے ہیں بہترین چیز جو ماں باپ اپنی اولاد کو دیتے ہیں وہ اچھی تعلیم اور تربیت ہے، اور آج اس کا نہایت طور پہ فقدان ہے۔ آپ کسی مسلمان بچے سے 5 منٹ بات کر کے دیکھ لیں کہ وہ آپ سے کیسے بات کرتا ہے۔ بچے چھوڑیں، کسی جوان سے بات کر کے دیکھ لیں، کسی بوڑھے سے بھی بات کر کے دیکھ لیں تو دیکھیں اس کے اخلاق کیسے۔ تو اپنے اخلاق نہایت طور پہ نرم رکھیں، ہے نا۔ ایک بزرگ ہیں تو بہت آگے کی بات ہے، ایک بزرگ ہے نا خواجہ اویس کرنی، ابھی حال ہی میں شب برات میں ان کا فاتحہ بھی آپ کراتے تھے۔ وہ راستے سے جا رہے تھے تو بچے ان کو چھوٹے چھوٹے پتھر مار رہے تھے۔ آپ دیکھیں کتنے اعلیٰ اخلاق کے مالک تھے اللہ والے۔ جب چھوٹے چھوٹے پتھر مار رہے تھے انہیں تو کوئی بدماش بچہ تھا، اٹھا کے بڑا پتھر مارا تو ان کے خون آ گیا، اور خون اتنا نکلا کہ وضو ٹوٹ گیا۔ تو انہوں نے بچوں کو بلایا، ادھر آؤ۔ سارے آئے، کہا تم مجھے پتھر مارنے سے خوش ہو رہے ہو نا، چلو ٹھیک ہے تم مار لیا کرو، خوش ہوا کرو، لیکن مجھے بڑا پتھر مت مارا۔ تو کہا کیوں؟ کہا کہ میں اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہوں، جب تم بڑا پتھر مارتے ہو تو میرا وضو ٹوٹ جاتا ہے اور میں ذکر الہی سے غافل ہو جاتا ہوں۔ آپ بتائیں کیا بچوں نے دوبارہ پتھر مارا ہوگا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ لیکن ایسا اخلاق ہم پیش کر پائیں تب تو۔ سوال یہ ہے سب سے بڑا، ہمیں بس وہ گرمی آتی ہے، غصہ آتا ہے، طیش آتا ہے، برائیوں کے ساتھ، برائی کے ساتھ نہیں لڑا جا سکتا، ہے نا۔ وہ فارسی کی پہلی میں پڑھایا جاتا ہے کہ کوئی کتا کاٹ لے تو اسے دوڑا کے کاٹا نہیں جاتا، ہے نا۔ آپ کاٹیں گے تو نتیجہ بہت برا ہوگا۔ تو تھوڑے اپنے اخلاق اچھے کریں، اپنا رویہ اچھا کریں، اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھے سے پیش آئیں۔ چھوٹی چھوٹی بات پہ آپ تو نیک بھلے لوگ ہیں، مسلم گھروں میں تو بچے آنکھ کھولتے ہیں تو دیکھتے ہیں اماں ابا آپس میں لڑ رہے ہیں، ہوتا ہی مسلمان گھروں میں، آپ دیکھ رہے ہو۔ جبکہ فرمایا گیا طریقہ کار یہ ہے کہ اگر میاں بیوی میں کچھ اختلاف ہو بھی جائے تو وہ صرف ان کے کمرے تک محدود، یہ طریقہ کار بتائے گا۔ کمرے سے باہر ناراضگی کا اظہار بھی نہیں کرنا چاہیے، باہر والوں کے سامنے ناراض۔ اب تو دیکھا جاتا ہے کہ شوہر بیوی کی برائی کر رہا ہوتا ہے، بیوی شوہر کی برائی کر رہی ہوتی ہے، اتنی نا اتفاقی۔ آپس میں ہمیں نہایت طور پہ رحیم و شفیق رہنا چاہیے، اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہم فرشتوں کے بیچ نہیں رہتے۔ اب تو لوگ امام صاحب کو بھی دیکھتے ہیں تو دیکھو ٹنگیاں تھوڑی ترچھی،
है ना। वो बताया जाता है किसी औरत के जो शौहर थे वो वली हो गए और आसमान में उड़ने लगे। तो जब उड़े तो उनकी बीवी ने कहा उड़ तो ले रहे हैं आप, लेकिन थोड़ा सा तिरछा उड़ रहे हैं। इसे कहते हैं गलतियां देखना, थोड़ा पॉजिटिव रहे। नबी अलैहिस्सलाम के पास एक सहाबी आए और कहा मेरी बीवी में ये कमी, ये कमी, ये कमी, ये कमी, यूं करती है, यूं करती है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने सारी बातें उनकी सुन ली, निहायत आला ज़र्फी के साथ नबी ने बात सुनी और सुनने के बाद फरमाया, हदीस पाक का मफ़हूम है, क्या तुम्हारी औरत में कोई अच्छाई भी है? फरमाया हाँ, एक अच्छाई मेरी औरत में है कि वो बिस्तर की बड़ी पक्की है। बिस्तर की पक्की मतलब कि किरदार बहुत अच्छा है, यानी किसी गैर मर्द पे निगाह भी नहीं डालती। नबी ने फरमाया कि अगर तुम्हारे लिए बेहतर ये है कि उसी एक अच्छाई को देखते हुए तुम जिंदगी बसर कर। जनाब अच्छाइयां ढूंढना सीखें। आपस में सबके अंदर कमियां होती हैं। एक पीर साहब के पास एक मुरीद आया और कहने लगा मैं 99 पीरों के पास से आ रहा हूं और मैं जिसके पास जाता मुरीद होने बुराई दिख जाती, मैं उससे मुरीद ही नहीं होता। और ये 100वें पीर साहब। तो कहा उसने कि अगर तुमने काश 99 पीरों जहां से आए हो सब में एक एक अच्छाई देखी होती तो आज तुम्हारे पास 99 अच्छाइयों का जखीरा हो, लेकिन आज तुम्हारा जहन 99 बुराइयों की गंदगी से नापाक है। पहले उसे पाक करो तब जाके मुरीद। तो कहने का मतलब ये कि आपस में बहुत शफकत के साथ रहें, बहुत मेहरबानी के साथ रहें, अल्लाह से डरते रहें। अहकाम कभी आपको भलाई की तरफ नहीं ला सकते। आप जानते हैं नमाजें फर्ज है, हम जानते हैं कि झूठ बोलना गुनाह है। पहली बात कि अल्लाह से मोहब्बत कीजिए, उसकी मोहब्बत में रोना बिलखना तड़पना सीखिए। और दूसरी बात ये, एक नौजवान था ना मस्जिद नबवी में बैठा हुआ था और गालिबन ये नबी अलैहिस्सलाम के दौर की बात है, हज़रत उमर की, और वो अपने रब से कमाल तरीके पे मांग रहा था और कह रहा था या अल्लाह हम तुझसे ना मांगे तो किससे मांगे, इन्नका अंतल्लाह, बेशक तू ही हमारा रब है, ला इलाहा इल्लल्लाह, तेरे अलावा हम किसी को रब मानते ही नहीं। रो रो के मांग रहा था। कमाल की दुआ थी कि हम मांगे तो किससे मांगे। और जब लोगों ने अल्लाह से मोहब्बत की ना तो दुनिया ने हजरत बिलाल जैसी शख्सियतें देखी कि गरम रेत पर लिटा के उनके ऊपर भारी पत्थर भी रख दिया गया तो उन्होंने अहद अहद की सदाएं लगाई। और आज बेमोहब्बत वाले मुसलमान एक हल्का सा कंबल भी फजर की नमाज में अपने ऊपर से नहीं हटाता। तो रब से मोहब्बत करना सीखिए और रब से डरिए। हजरत उमर मुसलमानों के खलीफा हैं और नबी अलैहिस्सलाम ने इनके बारे में दुनिया में ही फरमाया कि अल उमर फिल जन्ना, उमर फिल जन्ना, उमर जन्नती है। 10 उन खुश नसीब सहाबा में से हैं जिन्हें दुनिया में ही जन्नत की बशारत दी। आलम यह है कि जब सदके का ऊंट गायब होता तो खुद आप उसे खोजने के लिए निकलते, और जब कोई कहता ना कि आप खलीफा वक्त हैं, आपको निकलने की क्या हाजत थी, आप निकले हैं तो आपके बाद वालों को भी निकलना पड़ेगा। तो अल्लाह के खौफ से लरस जाते और लरस के कहते कि अगर दरियाए दजला के किनारे कोई जानवर प्यास की वजह से मर गया तो उमर उसका भी जिम्मेदार खुद को समझता है। ये तिहाई दुनिया के मालिक हजरत उमर की बात चल रही है। आज हमारे घरों में क्या क्या गुल खिल जाते हैं हमें नहीं मालूम, और आप समझते हैं आपसे हिसाब ही नहीं लिया जाएगा। आपने किसी के दिल दुखा दिए, आपसे हिसाब नहीं लिया जाएगा। आपने अपनी औलादों को वो पिक्चर टीवियां दिखाई, आपसे हिसाब नहीं लिया जाएगा। आपकी औलादें बेराहरो हो गई और आपसे हिसाब नहीं लिया जाएगा। जनाब ना, अल्लाह ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया है लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, हम जरूर उस दिन तुमसे हर नेमत के बारे में सवाल करेंगे कि तुमने उसकी कदर की या बेकदरी की। तो घर में आपस में न्याय प्यार मोहब्बत से रहें। और नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि रिश्ते तोड़ने वाला जन्नत में नहीं जाता, यानी जो रिश्ते तोड़ेगा, हदीस पाक का मफहूम, वो जन्नत में नहीं जाएगा, और जो रिश्ते जोड़ेगा वो जन्नत में जाएगा। और फरमाया गया जो रिश्ते तोड़े तुम उनसे रिश्ते जोड़ो। सीधा सिंपल कॉन्सेप्ट। आज मुसलमानों के अंदर इतनी अना भरी हुई है कि पूछा जाए कि शादी की जब लिस्ट बने तो देखें, कहते हैं फलाने नहीं बुलाया तो हम भी नहीं बुलाए। क्यों बुलाए? कहा जाता है ये आम सा लफ्ज है जो हम सुनते रहते, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर कोई आपके साथ बुराई करे तो आप एक कदम बढ़ के अच्छाई करें
اور حدیث پاک ہے جو صلح کرنے میں پہل کرتا ہے اللہ اسے پہلے جنت میں داخل فرمائے، ہے نا؟ تو صلح کرنے میں پہل کرنے کا مزاج بنائے. کبھی لڑائی ہو جائے اور صلح کرنے میں انسان اپنے نفس سے لڑتا ہے، اور فرمایا گیا نفس سے لڑنے والا وہ ہزاروں پہلوان سے لڑنے والوں سے زیادہ طاقتور ہے. تو صلح کرنے میں پہل کرنے کا مزاج بنے. کبھی کسی سے کمی کوتاہی ہو جائے تو ہم فرشتوں کے بیچ نہیں رہتے، آپ پہلے معافی مانگ لیں، فون ملا لیں ناراض رشتہ داروں کو، ہو سکتا ہے وہ نہ مانے، بہت ممکن ہے کہ رومی بھائی سے میری نا اتفاقی ہوئی، رومی بھائی کی ہم سے ہوئی، انہوں نے ہم سے معافی مانگی، اب بد اخلاق لوگ ہیں، ہم نے کہہ دیا نہیں معاف کریں گے تو ان کا دل ٹوٹ جائے گا. لیکن جب آپ اللہ کی رضا کے لیے ایسا کریں گے نا تو ثواب آپ کو مل گیا. اللہ آپ کا راضی ہو گیا کہ آپ نے پہل کر دی، وہ راضی ہو نہ ہو تو تھوڑا اللہ کے لیے جینا مرنا سیکھیں. اپنی اولادوں کے دل میں اللہ کی محبت ڈالیں، لوگوں کی محبت نہیں، ورنہ نتیجہ یہی ہوگا کہ بندہ دنیا میں ہی پھنس کے رہ جائے. اور تھوڑے نیک اخلاق والے بنے. آخری بات میں آپ کو بتا دوں، رحم شفقت تو سب پہ کرنی چاہیے، اور بالخصوص جو آپ کی گھر کی عورتیں ہیں، آپ کے پاس پڑوس کے لوگ ہیں. اور رحم تو ایسی وہ کمال کی صفت ہے نا کہ میرا رب رحیم ہے. اب آپ سوچ لیں جو صفت رب کی ہے، اب آپ فرمایا گیا جو بندوں پہ رحم کرتا ہے اللہ اس پہ رحم کرتا ہے نا. کبھی گھر میں کبھی یہ تو کہا رومی بھائی کا یہ کانسیپٹ ہے کہ آپ جاڑے کا موسم ہے تو برتن کم نکالیں، 10 طرح کے پلیٹ گندے کرنے سے بہتر ایک ہی میں کھا لیں. اور رحمت بھائی کا کانسیپٹ ہے کہ پلیٹ خود جا کے دھلوا دیں. اور یہ میرے نبی کی سنت ہے کہ نبی علیہ السلام اپنی بیویوں کے ساتھ گھر کے کام میں ہاتھ بٹایا کرتے ہیں. ہم کب یہ کریں گے؟ ہمارے گھروں میں کب یہ رواج آئیں گے؟ ہے نا جناب. ظاہری طور پہ تو ہم نمازی بھی ہو جاتے ہیں، ہماری داڑیاں بھی ہو جاتی ہیں، ہمارے لباس بھی سنتوں کے مطابق ہو جاتے ہیں، لیکن یہ سنتیں جو کرنے میں ہمیں بھاری سی محسوس ہوتی ہیں، ہم ان پہ عمل کب کریں گے؟ اور یاد رکھیے دنیا میں جو نیک عمل جتنا بھاری اور گراں ہوگا قیامت میں اس کا اجر اتنا زیادہ ہوگا. مشکل کام ہے کبھی بیوی کے ساتھ اب تو معاشرہ بھی خطرناک ہے نا. آپ بیوی کی دلجوئی کر لیں تو لوگ جورو کا غلام کہنے لگتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ وہ خاندان والے تانے دینے لگتے ہیں. لیکن یہ میرے نبی کا طریقہ ہے. نبی علیہ السلام تو حضرت عائشہ سے پوچھتے کہ تم نے گلاس کے کس کونے سے ہوٹ لگا کے پانی پیا؟ سبحان اللہ. جب حضرت عائشہ ہڈی کھا کے گوشت رکھتی ہڈی تو نبی علیہ السلام اس مبارک ہڈی کو اپنے منہ میں لیتے. آپ بتائیں عقل تو کہتی اس پہ سے گوشت کھایا جا چکا ہے، حاصل کیا ہوتا ہے؟ یہ اظہار محبت کا طریقہ ہے، یہ میرے آقا کی سنت ہے. تو ہمیں دنیا داری کے چکر میں نہیں پڑنا ہے، رب رسول کی رضا جوئی میں لگے رہنا ہے. اور آخری بات میں بتا دوں کہ نبی علیہ السلام ایک محفل میں بیٹھے تھے تو فرمایا کہ جو رشتے توڑنے والا ہے وہ ہمارے بیچ سے اٹھ جائے. تو ایک جوان کھڑا ہوا، جذبہ بھی ایسا ہونا چاہیے. پتا چلا محفل میں سن لیا، سبحان اللہ ماشاء اللہ کہہ لیا، بڑی اچھی اچھی بات کہی مولانا صاحب نے، عمل زیرو، جیسی ہماری پرانی عادت رہی. ہماری وہاں تو سب سے زیادہ اچھی باتیں کی جاتی ہے نا. یہ فتنوں کا دور ہے. اگر ہم نے باتیں زیادہ کی اور عمل کم کیا تو حضور غوث اعظم فرماتے ہیں یہ باتیں قیامت کے دن تمہارے خلاف دلیل ہوں گی. اسی لیے ہمیں تقریر کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے. آپ لوگ تو بچے ہوئے ہیں، ہم لوگ تو بغیر چھری کے ذبح ہونے والے لوگ ہیں. تو بہرحال اگر ہم نے باتیں کی اور سنی اور عمل نہیں کیا تو پھر سب کچھ ختم، یہ ہمارے خلاف دلیل ہے. تو نبی علیہ السلام نے اپنی محفل میں فرمایا کہ جو رشتے توڑنے والا ہے وہ ہمارے بیچ سے اٹھ جائے. ایک جوان اٹھا اور اپنی خالہ کے پاس بھاگ کے گیا. اس کی خالہ سے اس کی کچھ انبن تھی اور گیا اپنی خالہ سے معافی مانگ کے لوٹا. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، حدیث پاک کے الفاظ ہیں، مفہوم ہے کہ جس محفل میں رشتے توڑنے والا بیٹھا ہوتا ہے اللہ اس محفل کی دعائیں قبول نہیں کرتا. ہمارے پاس اس نوجوان جیسا جذبہ ہونا چاہیے، ہے نا، کہ نبی نے فرما دیا رشتے نہیں توڑنا تو ہمیں ناراض رشتے داروں کو اب منا لینا چاہیے، ہے نا. اپنے گھر میں اچھا ماحول رکھیں اور یاد رکھیں عبادتیں تو ہمارے اور رب کے درمیان کے بیچ کی چیز ہے. لوگ مذہب اسلام میں کردار اور اخلاق دیکھ کے ہی داخل ہوئے ہیں، تاریخ رہی. تو اپنا اخلاق نبی کے اخلاق سے ملانے کی کوشش کریں. تو یہ تھوڑا اپنی
जो तवज्जो है इस्लाह का मरकज जो है वो अपनी तरफ रखें, दूसरों में कमी कोताही मत तलाशें कि इमाम साहब नफिल नहीं पढ़ते, वो तो फजर की सुन्नतें नहीं पढ़ते। अब तो महफिलों से जब बेटा और बाप उठते हैं तो बेटा और बाप जब उठते हैं तो कहते हैं सुने हो ना मौलाना साहब क्या कहें, कल से नमाज पढ़ना। यानी हम दूसरों में ही ऐब तलाशते रहते हैं और हमारी तवज्जो दूसरे की तरफ रहती है। दूसरों के ऐब जान जाएं तो उसे छिपाएं कि अल्लाह ने हमारे कितने ऐब छुपा रखे। लोग जान जाएं तो हमें अपने साथ भी बैठाना गवारा ना करें। जरा अपनी गुनाहों को याद करें और सोचें कि हमने क्या क्या करके हमने अपनी जिंदगी यहाँ तक लाई है, हम क्या क्या करके हमने दिन गुजारे हैं। अगर दुनिया जान जाए तो शायद हमें अपने साथ बैठाना भी गवारा ना करे। और अल्लाह से उम्मीद है कि आप दुनिया में लोगों के ऐब छुपाएंगे तो अल्लाह दुनिया में तो छुपाते ही वो आखिरत में भी आपकी ऐब पोशी फरमाएगा। और ऐब छुपाने की बरकत से अल्लाह ऐब पोशी नहीं फरमाता बल्कि उन उयूब के गुनाह भी माफ फरमा देता है ना, कि वो गुनाह रह ही नहीं जाते कि कयामत में हिसाब हो, खत्म हो जाते, माफ कर देता अल्लाह। तो किसी के ऐब पे निगाह पड़ जाए तो थोड़ा सा अपनी निगाह नीची कर ले। रमजान का वक्त आता है तो लोग आमतौर पे थोड़ा हुस्ने जन रखना सीखे ना। कुरान मजीद में है इज्तनीबू कसीरुम मिनज़्ज़न, कसीरम मिनज़्ज़न, आगे क्या है, इन्ना बअदज़्ज़न्नी इस्मु, बेशक कुछ ख्यालात जो होते हैं वो गुनाह होते हैं। अल्लाह ने फरमाया ज्यादा सोचने से बचो, कुछ ख्यालात गुनाह होते हैं और दूसरों की टोह में मत लगे रहो। कोई रोजा नहीं है, हम रोजे में खाता देखते हैं, कितना आसान है कि हम कह दें कि हो सकता बीमार है, छोड़ो हटाओ, लेकिन हम कहते हैं देखो अट्टा कट्टा है, रोजा नहीं रहता है कि नहीं? चार लोग से बता भी देते हैं फलाना का लड़का तो रोजा नहीं रहता, फलाने घर में तो कोई रोजा नहीं रहता। और बड़े अफसोस के साथ अल्लाह ने कुरान मजीद में कह दिया ला तजस्ससू, दूसरों की टोह में मत रहो, अपना देखो और अपनी तरफ इस्लाह का मरकज रखो। तो दूसरों के ऐब छुपाने की कोशिश करें। अल्लाह ताला हम सबके तमाम गुनाहों को माफ़ फरमाए। आए अपने तमाम पिछले गुनाहों से एक बार तौबा कर लें। तौबा की ये कलिमात माएँ बहनें भी और हमारे इस्लामी भाई भी साथ में दोहराएं। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। या अल्लाह हम अपने तमाम पिछले गुनाहों से तौबा करते हैं, इलाही हमारी तौबा कबूल फरमा और आने वाली जिंदगी हमें नेकियों और भलाइयों में गुजारने की तौफीक अता फरमा।